منظور پشتین نے ایک دن اپنی تقریر کے اندر یہ کہا کہ میں مٹی کا بیٹا ہوں، اگر مٹی کا تقاضا ہوگا تو میں تشدد کروں گا، اگر مٹی کا تقاضا ہوگا تو میں عدم تشدد کروں گا۔ علی کیا تھے؟ علی ابو تراب تھے۔ ایک ہوتا ہے ابن تراب اور ایک ہوتا ہے ابو تراب۔ ابو تراب اور ابن تراب کے اندر کیا فرق ہے؟ جتنا مسلمان اور ہندو میں فرق ہے نا، اتنا فرق ہوتا ہے۔ ہندوستان سے مسلمانوں نے ان پر حکومت کی، انگریزوں نے کی، جو بھی باہر سے آئے حکومت کی، انہوں نے جو ہے نا محکومی اختیار کی، لیکن اپنا ملک چھوڑا نہیں، کیونکہ ملک ان کا کیا ہے؟ ماں ہے، اور ماں کا آدمی کیا ہوتا ہے؟ بیٹا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کا شہر بن گیا تھا، آپ سے بہت پہلے اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، لیکن جب انسانوں کے تحفظ کا معاملہ آیا تو آپ نے پہلے حبشہ بھیج دیا بعض لوگوں کو، پھر مدینہ ہجرت کی، خود بھی وہاں چلے گئے، اور جب علی کے لیے مشکلات آئی تو کہاں چلے گئے؟ مدینہ کی ریاست کو چھوڑ کر، دور خلافہ کو چھوڑ کر کوفہ چلے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ابن تراب نہیں تھے، ابو تراب تھے۔ ابو کہتے ہیں باپ کو اور ابن کہتے ہیں بیٹے کو۔ وزیرستان کے اندر منظور تو ابھی میرے بیٹے کی طرح ہے عمر میں، ابو بکر جتنی عمر ہے اس کی۔ ہم نے دیکھا ہے ایک بدماش تھا دبئی کے اندر، جو ہے نا اس نے ڈکیتیاں وغیرہ کی، تو وہاں پر جا کر جو ہے نا اس نے جو بڑا سوا ہوتا ہے نا، جس سے جو اس کی بوریاں ہیں اس کو سیتے ہیں، وہ سوا اس کو ملا، اس سوئے سے اس نے جا کے جو ہے نا اپنا منہ سیا۔ جب منہ سیا تو دبئی والوں نے کہا کہ گو خان، کہ بھاگو ادھر سے، یار یہ کیا جانور ہے کہ اس طریقے سے اس نے منہ سویا ہے۔ تو اس کے بعد اس کا لقب بن گیا گو خان۔ میرے ماموں الیکشن کے اندر کھڑے تھے، میرے ماموں کے ساتھ باڈی گارڈ کی حیثیت سے بھی آئے تھے۔ بعد میں پھر نوجوانوں میں جو ہے نا وہ اتنے مقبول ہو گئے کہ ٹی ٹی ایف کے نام سے ایک تحریک بنی۔ اگر اس کو مار نہ دیا جاتا تو وزیرستان کا ایم این اے وہی ہوتا، بہت مقبول تھے۔ پھر اس کے بھائی کو بنا دیا، تو بھائی بیچارہ وہ اہلیت بھی نہیں رکھتا تھا۔ بہرحال اب ٹی ٹی ایف کا کوئی نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ تو ابن تراب کا کیا حال ہوتا ہے کہ پہلے گوخان اور گوخان کی تحریک میں ہوتا ہے، اس کے بعد پھر بدماشوں کو جب عزت مل گئی تو ڈکیتوں کے جو ہے نا بڑے پیمانے پر جو ہے نا لوگ ڈکیتیاں کرنے لگے۔ ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ یار یہ تو میرے لیے عزت کی بات ہے۔ تو ہم جب وزیرستان کے اندر اپنی تحریک کے لیے گئے تو میں وہاں پر اڈے پر کھڑا میران شاہ جانے کے لیے انتظار کر رہا تھا۔ چھوٹا بھتیجا میرا تھا کمال، اس وقت 2-3 سال کا ہوگا، اس سے بڑی محبت رکھتا تھا، وہ بھی میرے ساتھ تھا۔ تو ہوٹل والے جو تھے وہ ان بدماشوں سے ملے ہوئے تھے، بعد میں پتہ چلا۔ تو بدماشوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کا کیا پروگرام ہے، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے بولا کہ میران شاہ جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے آپس میں کہا کہ اس کو پہنچا نہیں دیں۔ ہوٹل والے نے کہا کہ یار یہ تو پیر ہے نا، تو ہوٹل والے کو بڑی غلیظ قسم کی گالیاں دی نا۔ جب غلیظ قسم کی گالیاں دی، اب 2 پک اپ بھرے ہوئے تھے نا، گالی اس کو دے رہا تھا، سنا مجھے رہا تھا۔ میں نے پھر اس کو جو نا اتنی گندی گالیاں دی جو ابھی زبان پہ نہیں آتی ہیں۔ وہ اتنی معافیا مانگنے لگے،
اس نے کہا کہ یار ہم نے سمجھا تھا کہ آپ مہمان ہو. میں نے کہا آپ بغیرت اس لیے ہو نا, جو میں تمہیں اتنی گندی گالی دے رہا ہوں یہ اس لیے وہ کر رہا ہوں کہ تم ہو بغیرت نا. جو مہمان کو نہیں چھوڑے وہ بڑا دلہ اور بغیرت ہے. بہرحال وہ یقین جانو کہ ایک دو تو ایسے بن گئے کہ جیسے مرید بن گیا ہوں. میں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ وزیرستان کے اندر یہ ڈکیتیاں یہ چیزیں بھی ختم کریں گے اور یہاں ایک اچھا پروگرام بنائیں گے, اچھی ریاست بنائیں گے, اچھا. تو اس کے بعد پھر ایک تحریک چلی, اس کے پیچھے گورنمنٹ کا ہاتھ تھا کہ یہ بدماش ختم کریں. تو اس کی قیادت گلسا خان کی سپرد کی. کو خان کے بعد کون ہے؟ گلسا خان. اب گلسا خان نے جو نا بدماش ہو کے ڈیرے بھی اڑا دیے, گھر بھی گرا دیے, اور ایک اجتماعی وہ تھا سارے وہ ختم کر دیے. پھر کیا ہوا کہ طالبان آ گئے. اب طالبان آ گئے تو لوگوں نے اپنے ذہنوں کے اندر سوچا کہ چلو یہ تو امریکہ کے ساتھ بھی مقابلہ کر رہے ہیں. سب کی ہمدردیاں. معراج محمد خان تک نے اتنا بڑا آرٹیکل لکھا تھا کہ یہ امریکہ کا مقابلہ کر رہے ہیں. ہمارے گھر کے یقین جانو کہ میری گھر والی بھی میرا استا سے ساتھ نہیں دے رہی تھی. جب میں کہتا تھا نا کہ سازش ہے یہ, تو ان کو بھی برا لگتا تھا. میرا چھوٹا بیٹا تھا محمد, وہ بھی کہتا تھا کہ میں جو ہے نا خودکش کروں گا. اتنا چھوٹا, میرا خیال میں 4 سال کا ہوگا اس وقت. تو لوگوں کے اندر ایک جذبات بنے ہوئے تھے. اس طالبان کی شکل کے اندر بیٹھنیوں اور محسودوں کا جو جھگڑا تھا, وہ پھر محسودوں کے پاس طالبان تھے, بیٹنیوں کو بالکل بیچاروں کا جو ہے نا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اتنے گھروں کو مارا انہوں نے, قومی حیثیت سے اس طالبان سے فائدہ اٹھایا. پھر اس کے بعد ایک اور کردار شروع ہوتا ہے, اس کا نام ہے ترکستان. ترکستان بیٹھنی تھا. اچھا, اس کی قوم کو جو مارا گیا تھا, اس فوج نے اس کو سپورٹ کی کہ چلو یہ طالبان کے ایک گروپ کے ساتھ مل کے خوب مارا. ابھی اس کا بیان آ رہا ہے اور رو رہا ہے کہ میں نے 186 بندے مارے اسلام اور پاکستان کے لیے, لیکن مجھے بھی نہیں چھوڑا گیا, ابھی میرے بھتیجے کو بھی مار دیا ہے. بھائی تم نے وہ انتقام لیا تھا. اس کے بعد اب مسئلہ یہ کہ مٹی کا جو بیٹا ہوتا ہے اس کی شکل بدلتی ہے. وہ جہاں جہاں جیسے ماحول ہوتا ہے اس میں ڈلتا ہے. بدماشی کا ماحول ہو تو بدماش, طالبان کا ماحول ہو تو طالبان کی مخالفت کا بیان ہو. میں منظور پشتین کو بولتا ہوں کہ مٹی کا بیٹا مت بنو, میرا ساتھی بن جاؤ تاکہ مٹی کا باپ بناؤ تمہیں.